اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران عزیز و معزز خواتین، ہماری آج کی یہ نشست پچھلی 9 نشستوں کا تسلسل ہے، جس میں ہم مجالس العلم کی فضیلت و اہمیت پر روشنی ڈال رہے ہیں۔ آج کی اس محفل میں بھی ہم مجالس العلم پر کی فضیلت و اہمیت پر روشنی ڈالیں گے۔ آقائے دو جہاں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کے جیسے بھی حالات ہوں، چاہے عروج و زوال کے مرحلے آئیں اور وہ اپنے اعمال و احوال میں محکوم و مغلوب ہو جائیں اور اس میں بہت سی برائیاں، شرور، نقائص، خرابیوں اور فتنوں کا غلبہ ہوتا چلا جائے، الغرض خواہ کتنا بھی زوال کا زمانہ کیوں نہ ہو، پھر بھی اللہ تعالیٰ کا ارادہ خیر امت میں کچھ لوگوں کے ساتھ تسلسل سے قائم و دائم رہے گا۔ اللہ تعالیٰ کا ارادہ خیر امت میں کچھ لوگوں کے ساتھ تسلسل سے قائم و دائم رہے گا۔ جیسے خیرات کی یہ عنایت پہلے زمانوں میں جاری رہی ہے، ویسے ہی یہ ہر کٹھن اور پرفتن دور میں رواں رہے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مواقع پر امت کے آخری دور اور قرب قیامت سے قبل فتنوں کے ظہور کا ذکر کرتے ہوئے یہ سب کچھ بیان فرمایا ہے۔ علم اور فقہ میں فرق۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، اے لوگو، بے شک علم سیکھنے سے آتا ہے اور فقہ غور و فکر کے ساتھ سمجھنے سے آتی ہے۔ جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ خیر کا ارادہ فرماتا ہے، اسے دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے، اور اللہ کے بندوں میں سے اس سے وہی ڈرتے ہیں جو علم نافع رکھنے والے ہیں۔ علم سیکھنے سے آتا ہے اور فقہ گہرائی میں جا کر سمجھنے سے آتی ہے۔ اگر علم اور فقہ دونوں ایک ہی چیز ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں جدا جدا بیان نہ فرماتے۔ علم محض جاننے، پڑھنے اور سیکھنے سے آتا ہے، اور اس کے لیے اساتذہ، کتابیں، مدارس، مجالس اور حلقات درکار ہوتے ہیں۔ یعنی تعلم کے جتنے ذرائع ہیں، ان سے محض علم آتا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کو الگ ذکر کرنے کے بعد فقہ کو بیان فرمایا کہ فقہ تفقہ سے حاصل ہوتی ہے۔ تفقہ تب ملتی ہے جب ایک شخص میں علم فی القلب اور علم علی لسان، یعنی دونوں مرتبے اکٹھے جمع ہو جائیں۔ اس طرح اسے علم الیقین، علم عین الیقین اور حق الیقین کی تینوں وادیوں میں سے کچھ حصہ ملتا ہے۔ پس فقہ دین کی ایسی کامل معرفت کا نام ہے جس میں پوری گہرائی اور گہرائی پائی جائے۔ تفقہ اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم عطا ہے۔ ظاہری ذرائع میں ہم خواہ ساری زندگی بھی گنوا دیں اور ساری عمر لکھنے پڑھنے اور علم و فن کے حصول میں بسر کر دیں، اس سے علم اور تعلم دونوں حاصل ہوگا، مگر تفقہ نہیں آئے گی۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ تفقہ کسے اور کس طرح سے ملتی ہے؟ اس حوالے سے قرآن و سنت سے یہ واضح ہے کہ جس دل میں اللہ تعالیٰ رشد و الہام داخل کر دے، اسے تفقہ فی الدین نصیب ہوتی ہے اور وہ فقیہ ہوتا ہے۔ تفقہ کا حصول عطا الہی پر منحصر ہے اور ظاہری کاوشوں کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ اس نقطے کے مزید وضاحت اس حدیث مبارک سے ملتی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ فرماتا ہے، اسے تفقہ فی الدین عطا فرماتا ہے، اور یقیناً میں تقسیم کرنے والا ہوں اور اللہ تعالیٰ عطا فرمانے والا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث مبارک کامل معرفت ہو تو تفقہ فی الدین ہوگی، اور اگر کامل معرفت نہ ہو تو ادھورا علم تفقہ فی الدین نہیں ہو سکتا، اور جو تفقہ فی الدین
نصیب ہوتی ہے، یہ دراصل اللہ تعالیٰ کی وہ خیرات ہے جو بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جس کا جتنا قلبی اور روحانی تعلق، اسوہ و سیرت کی پیروی کا تعلق اور اخلاق و اتباع کا تعلق جڑتا اور پختہ ہوتا چلا جائے گا، اسی قدر امتی کو در مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے تفقہ فی الدین کی خیرات ملتی چلے جائے گی۔ جب تک قلب کے برتن حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے در پر نہ رکھے ہوئے ہو اور ان کے اندر تقویٰ و تواضع، عاجزی و انکساری اور اخلاق محمدی کی ترنگ نہ ہوں، تو وہ ظروف اس قابل ہی نہیں ہیں کہ ان میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم تفقہ فی الدین کی خیرات ڈال دے۔ اگر دل کا برتن گندا ہے، اس میں حسد، بغض، عناد، غیبت، چغلی، تکبر اور غضب ہے، تو ایسے آلودہ برتن میں تفقہ فی الدین یعنی دین کی کامل معرفت کی خیرات نہیں ڈالی جاتی۔ حدیث مبارک زبان حال سے اعلان کر رہی ہے کہ اے لوگو، تقسیم تو میں ہی کرتا ہوں، اگر میرے اخلاق اپناؤ گے، میرے ساتھ مناسبت تعامہ پیدا کرو گے، نسبت کامل جوڑو گے، اخلاق، اسوہ، سیرت، کلام اور زندگی کے ظاہر و باطن میں میری کامل اتباع کرو گے، تو تفقہ فی الدین کی خیرات نصیب ہوگی۔ قرآن حکیم میں فرمایا گیا ہے، بس اللہ کے بندوں میں سے اس سے وہی ڈرتے ہیں جو ان حقائق کا بصیرت کے ساتھ علم رکھنے والے ہیں۔ اس لیے کہ اللہ کے بندوں میں سے جو علماء ہیں، ان کے دل حقیقت میں اللہ سے ڈرتے ہیں، کیونکہ علم صحیح انہیں خشیت، تواضع اور انکساری سکھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں اپنے حضور جھکنا سکھا دیتا ہے اور انہیں قرب کی دولت سے نوازتا ہے۔ حاصل کلام یہ ہے کہ علم کی اولین شرط یہ ہے کہ وہ باعث خشیت ہو اور اس سے خشیت الہی کا ثمر پیدا ہو۔ دوسری طرف تفقہ اور کامل معرفت دین وہ ہے جسے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بطور وہب عطا کیا جائے۔ یہ بات توجہ طلب ہے کہ التفقہ فی الدین کی خیرات امت کے ہر فرد کو نہیں ملے گی، اس ضمن میں عوام ہوں یا خواص، علماء ہوں یا غیر علماء، ہر ایک کی بات نہیں ہو رہی، بلکہ فرمایا کہ جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ اپنی خصوصی خیر کا ارادہ فرمائے گا، اسی کو اس نعمت عظمیٰ سے نوازا جائے گا۔ جیسے قرآن مجید نے سورۃ الکہف میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کے واقعے میں ارشاد فرمایا، تو دونوں نے وہاں ہمارے بندوں میں سے ایک خاص بندے خضر علیہ السلام کو پا لیا۔ معلوم ہوا کہ مخلوق الہی میں سے خاص بندے خواص ماضی میں بھی تھے اور آج بھی موجود ہیں اور مستقبل میں بھی ہوتے رہیں گے۔ عددی تناسب چاہے کم ہوتا چلا جائے مگر موجودگی ہر دور میں رہے گی۔ اسی آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر خیر ہر فرد کو دی جاتی تو اس زمانے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بڑھ کر افضل و اعلیٰ، عرفہ و اولیٰ ہستی بھلا کون تھی؟ وہ اللہ کے رسول، علم شریعت اور علم توریت کے حامل اور کلیم اللہ تھے، لیکن جو علم بندہ خاص حضرت خضر علیہ السلام کو عطا کیا گیا، اللہ کی وہ عنایت کچھ اور تھی۔ اس ضمن میں قرآن مجید میں ارشاد فرمایا گیا سورۃ الکہف آیت نمبر 65 میں، جسے ہم نے اپنی بارگاہ سے خصوصی رحمت عطا کی تھی اور ہم نے اسے علم لدنی یعنی اسرار و معارف کا الہامی علم سکھایا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں میں سے جسے چنا اسے خصوصی رحمت اور علم لدنی اللہ تعالیٰ کے علم خاص کے خزانے سے بغیر کسی ظاہری واسطے، وسیلے اور ذریعے سے نواز دیا، اور اس علم کی تلاش میں حضرت موسیٰ علیہ السلام بذات خود تشریف لے گئے۔ حدیث مبارک میں بھی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان مبارک کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ ارادہ خیر خصوصیت کے ساتھ ہر دور میں جاری رہا، جاری ہے اور جاری رہے گا،
اور قیامت کے بپا ہونے تک کوئی بھی زمانہ ایسا نہیں آئے گا جس میں امت مسلمہ اللہ تعالیٰ کے اس ارادے خیر سے کلیتاً محروم ہو جائے۔ نیز اللہ تعالیٰ دین کا تفقہ اور معرفت تامہ ہر زمانے میں لوگوں کو زمانے کی ضروریات، حاجات، احوال اور ظروف کے مطابق عطا فرماتا رہے گا۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کی محنت پر اللہ تعالیٰ ارادہ خیر کی نظر فرما دے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے قلب و باطن کے ظروف کو اتنا صاف ستھرا اور پاکیزہ رکھیں، تصفیہ، حسن اخلاق، حسن عبادت اور حسن معاملت کو اتنا سنوارتے اور خوب سے خوب تر کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ کی نظر کرم اس ارادے خیر کے ساتھ ہم پر پڑ جائے اور ہم میں سے کسی کو منتخب کر لے۔ ذات باری تعالیٰ کے لیے ایسے اسباب پیدا کر دینا کوئی مشکل نہیں ہے۔ اس ضمن میں سب سے اہم چیز یہ ہے کہ ہماری نیت خالص رہے اور جد و جہد مسلسل جاری رہے۔ بالخصوص طلباء کو چاہیے کہ وہ اپنی زندگیوں کو ان خطوط پر استوار کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان